أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ آیت نمبر 227 تک ہم نے پڑھا ہے. آج آیت نمبر 228 پڑھیں گے. بات ہو رہی تھی طلاق کے موضوع پر. جو شوہر اپنی بیویوں سے اعلیٰ کر لیں، یعنی قسم کھا لیں کہ 4 ماہ تک ان کے پاس نہیں جائیں گے، اب یا تو اپنی قسم سے رجوع کریں گے، یا پھر اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اب آگے طلاق کی متعلق کی وضاحت کی جا رہی ہے. والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں یعنی طلاق والی عورتیں، یتربصن، انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، 3 قروء، حیض تک. طلاق والی عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں گی. کس چیز کا؟ عدت کا. یہ ان کی عدت ہے. جب کسی کو طلاق دے دی جائے، کسی عورت کو طلاق مل جائے تو وہ 3 حیض تک عدت گزارے گی. اسے عام طور پر 3 مہینے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 3 ماہ وہ عدت گزارے گی. اصل میں یہ 3 یہاں لفظ ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک. بعض نے اس کا ترجمہ 3 طہر بھی کیا ہے. طہر کہتے ہیں پاکی کو، یعنی جب ان ایام کے گزرنے کے بعد عورت پاک ہوتی ہے تو وہ 3 پاکی وہ انتظار کریں. ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، اس کو جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں. اگر عورت حاملہ ہے پھر اس کی عدت وضع حمل ہے جب تک ولادت نہیں ہو جاتی، اور اگر وہ حاملہ ہے تو یہ چھپانا، شوہر سے چھپانا قطعاً جائز نہیں. کہ عورت یہ سوچے کہ میں شوہر کے سامنے اگر اس کا اظہار کروں گی، اس کو بتا دوں گی تو اس کے پاس تو رجوع کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اب وہ شوہر کے پاس جانا نہیں چاہتی تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحم میں اسے چھپائیں. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو ان کے لیے یہ چھپانا قطعاً جائز نہیں ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خاوند، احق، زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کو لوٹا لینے کے، فی ذالک، اس مدت میں. اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو طلاق کی مدت، عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے، 3 حیض ہے. اور اگر شوہر واپس لینا چاہتا ہے، بیوی کو واپس بسانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اپنی بیوی کو واپس اپنے گھر میں بسا لے دوران عدت. اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن لائف ٹائم میں اس کے پاس جو 3 طلاق کا حق تھا اب وہ 2 کا رہ جائے گا. ان ارادو اصلاح، اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح کا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. کون؟ دونوں، میاں اور بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب صحیح رہیں گے. یہ نہیں کہ پہلے زندگی بھر لڑتے رہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے رہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صلح کر لیتے ہیں پھر لڑیں گے. تو ایسی صلح پھر بیکار ہے نا. کہ آج طلاق دیے 6 مہینے بعد پھر طلاق ہو جائے، 2 مہینے بعد پھر طلاق ہو جائے، تو کیا فائدہ پھر ایسے گھر بسانے کا، بار بار لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کا. ان ارادو، اگر ارادہ ہے اصلاح کا، پھر یہ قدم اٹھائیں.
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کا حق ہے مردوں پر، شوہروں پر، مثل الذی، مانند اس کے جو ہے، علیہن، ان عورتوں کے ذمہ، عورتوں کا حق مردوں پر ہے، مردوں کا حق عورتوں پر ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ فضیلت کس معنی میں ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ کون سی بات ہو رہی ہے؟ نکاح اور طلاق کی۔ یہ طلاق دینے کا حق اور اختیار عورت کو نہیں ہے، اس میں اللہ نے صرف مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ عورت اگر خلا لینا بھی چاہے تو اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی، وہ بھی مرد دے گا تو خلا ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عورت کہے کہ میں خلا لیتی ہوں، وہ یہ کہہ کر وہ آزاد ہو جائے، نہیں، اس میں بھی مرد کو دینی ہی پڑے گی۔ مطالبہ عورت کا ہوتا ہے، دینا مرد کو ہی پڑے گا، طلاق یا خلا۔ تو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس معاملے میں ایک درجہ فضیلت مردوں کو حاصل ہے۔ ہر معاملے میں نہیں کہا گیا، اب یہاں کہا جائے ہر معاملے میں، وہاں تو بعض معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کس کا حق ہے، فرمایا ماں کا، پوچھا کس کا، فرمایا ماں کا، پوچھا پھر کس کا، فرمایا ماں کا، پوچھا پھر کس کا، فرمایا باپ کا۔ کس کو فضیلت ملی، مردوں کو یا عورتوں کو؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، 3 یا 2، اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ وہ بچیاں جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن جائیں گی۔ بیٹوں کے متعلق کوئی بشارت نہیں ہے، بلکہ بیٹوں کے متعلق فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ بیٹے اور مال دنیا کی زندگی ہے۔ تو کس کو فضیلت ملی؟ تو یہاں کلی طور پر بات نہیں کی گئی کہ ہر اعتبار سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہاں بات نکاح اور طلاق کی ہو رہی ہے۔ یہاں پر طلاق کا حق اللہ نے صرف مرد کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ خواتین کے پاس اگر یہ حق ہوتا تو شاید کوئی ایک آدھ گھر ہی باقی بچتا، ورنہ سارے گھر بگڑ چکے ہوتے، عورتیں فوراً دے دیتی۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے تو صبر کی صلاحیت بھی دی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ حق اللہ نے مردوں کو دیا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بڑا غالب اور خوب حکمت والا ہے، اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب آیت نمبر 229 ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھ لیں، انشاءاللہ زندگی میں بھی کام آئیں گی اور معاشرتی طور پر بھی کام آئیں گی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں طلاق کے جو معاملات ہیں وہ سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے گھر خراب ہو جاتے ہیں، عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، بچے بیچارے کبھی باپ کی اور کبھی ماں کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس پریشانی اور تکلیف اور اذیت پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ آس پاس والے لوگ، خاندان کے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے طلاق کے کچھ قواعد اور اصول اور ضوابط بتلائے ہیں، ان باتوں کو سمجھیے۔ اسلام سے پہلے جو عرب کے حالات تھے ان حالات میں ہوتا یہ تھا کہ مرد عورت کو طلاق دیتا اور پھر طلاق کی عدت عام طور پر 3 مہینے ہے۔ جب عدت ختم ہونے والی ہوتی، یعنی طلاق دی، اب 2-2.5 مہینے گزر گئے، اب عورت سے رجوع کر لیتا، بیوی بنا کر دوبارہ گھر پہ رکھ لیتا، پھر جب بیوی بنا کر واپس لے آئے دوسرے تیسرے دن پھر طلاق دے، پھر 2-2.5 مہینے گزر گئے، پھر رجوع کر لیا، پھر بیوی بنا کر گھر پہ رکھ لیا، پھر 2-2.5 مہینے گزر گیا، مہینہ گزر گیا، پھر طلاق دے دی۔ تو یہ بار بار کرتے تھے، کئی بار ایسا کرتے تھے۔ اب بتائیں اس میں عورت کی کتنی تذلیل تھی نہ وہ اپنے گھر بساتا تھا کہ عزت کے ساتھ اسے اپنے گھر میں رکھ سکے، نہ اسے آزاد کرتا تھا کہ کسی اور کے ساتھ وہ
نکاح کر سکے، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی۔ نکاح کا اصل میں جو مقصد ہے اسلام کا، وہی گھر بسانے کا، خاندان، اس کی پرورش کا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی جو پرورش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پھیلایا ہے وہ ایک مرد اور عورت کے ذریعے ہی پھیلایا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی ابتدا میں بھی یہ بات اللہ نے بتائی۔ تو نکاح اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہے۔ اس کا مقصد صرف جسمانی خواہش نہیں ہے، بلکہ خاندان کے اندر ایک سسٹم اور نظام کو بھی قائم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سسٹم اور نظام کو بہترین طریقے کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور طلاق کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، طلاق کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، لیکن اللہ نے طلاق رکھی ہے کہ بسا اوقات عورت بہت زیادہ اذیت اور تکلیف برداشت کر رہی ہوتی۔ اگر طلاق نہ ہوتی تو بیچاری وہ کیا ساری زندگی اس کی اذیت اور تکلیف میں رہتی، یا بسا اوقات مرد اس اذیت اور تکلیف میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا سسٹم رکھا ہے، لیکن بلا وجہ، بلا عذر، بلا سبب طلاق کا مطالبہ کرنا، نبی علیہ السلام کی حدیث کی وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے جو بلا سبب طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ شیطان اصل میں چاہتا ہے کہ طلاق ہو۔ جس کام کو شیطان چاہتا ہوگا وہ کام اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوگا۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام تو شیطان نہیں چاہے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی میں بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ایک آ کر کہتا میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا میں نے یہ کیا، تیسرا کہتا میں نے یہ کیا۔ شیطان انہیں تھپکی دیتا ہے، اور ایک آ کر کہتا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیا، دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ طلاق ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کھڑا ہو کر اسے گلے سے لگاتا ہے، کہتا تو نے بڑا کام کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میاں اور بیوی کے درمیان شیطان کام کر رہا ہوتا ہے، شیطان کوشش کر رہا ہوتا ہے دونوں کو لڑوانے کی، دونوں کو بہکانے کی، دونوں کے نکاح کو ختم کرنے کی، دونوں کے درمیان طلاق دلوانے کی۔ تو وہ ذرا ذرا سی باتوں پر ہائپر کروا رہا ہوتا ہے، غصہ دلا رہا ہوتا ہے۔ شیطان خون میں گردش کرتا ہے، وسواس ڈال رہا ہوتا ہے، خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ وسواس اور خیالات جب زبان پر آتے ہیں دوسرے کو برے لگتے ہیں، اور پھر بعد نوبت ہاتھا پائی، لڑائی، اور پھر طلاق تک چلی جاتی ہے۔ یہ کام شیطان کا ہے۔ اسی وجہ سے اس عمل کو قطعاً پسند نہیں کیا گیا کہ شوہر کے خلاف بیوی کو بھڑکایا جائے یا بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، یا کسی ملازم کو، کسی نوکر کو، کسی غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے۔ یہ کام بھی لوگ کرتے ہیں کہ کوئی غلام، کوئی خادم، کوئی کاریگر کسی کے پاس اچھا ہے، اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں بھڑکا کر۔ نبی علیہ السلام نے کہ وہ ہم میں سے نہیں، مطلب مسلمان ہی نہیں، اس کے اسلام کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا جائے تو یہ شیطان کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ نے رکھا ہے کہ طلاق اسلام میں موجود ہے۔ اب اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ طلاق دینی کیسے ہے، طلاق کس طرح دی جائے۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق ایک ہے طلاق رجعی، جس میں رجوع ہو جاتا ہے، طلاق دینے کے بعد طلاق دینے والا رجوع کر لیتا ہے، اور ایک ہے طلاق بدعی کہ وہ طلاق دی جاتی ہے اور انسان اپنی عورت کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طہر کے اندر مرد اور عورت نے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو، اس حالت میں عورت کو ایک بار ایک طلاق دینی چاہیے، ایک بار لفظ طلاق کہنا چاہیے۔ اب اس کے پاس یہ لفظ کہنے کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہے۔
اگر وہ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیتا ہے یا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی بغیر کسی کفارے کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اسلام نے ایک نکاح کو توڑنے کے لیے 3 طلاقیں رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے، کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو کیا 3 ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو جو طریقہ اور سسٹم بتایا کہ طلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، طلاق 2 بار ہے، طلاق 2 بار ہے، کہاں گئی دوسری بار کی؟ یہ تو ایک ہی میں آپ نے ختم کر دی، ابھی تو تیسری بار بھی آئے گی اسی آیت میں۔ ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ طلاق 2 بار ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، آپ نے تو ایک ہی بار ختم کر دی۔ طلاق 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 کہیں گا، آپ نے کہا 3 ہو گئی۔ اچھا آپ کسی کے گھر جائیں، حدیث میں آتا ہے کہ 3 بار دستک دیں، 3 بار سلام کریں، آپ دروازے میں جا کے کہیں سلام 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 اور واپس پلٹنا، کہ اس نے جواب ہی نہیں دیا کہ 3 سلام ہو گئے، 3 دستک ہو گئی، آپ نے جو ہاتھ مارا 3 دفعہ ہاتھ لگ گیا تو آپ نے میں نے 3 بار کھٹکا دیا 3 ہو گئے؟ نہیں، ہم اسلام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، یا سمجھ تو رہے ہیں لیکن اپنی مسلک کی آڑ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رقیہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے مسند احمد کی روایت ہے 7571 حدیث نمبر ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دی، پھر پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا کیسے دی تھی؟ فرمایا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 1 طلاق ہے، یہ 1 طلاق ہے، رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کر لو۔ انہوں نے رجوع کر لیا۔ صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، تو ایک وقت کی 3 طلاقیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک ہی تھی، لیکن 3 طلاقیں ایک ساتھ دینی نہیں چاہیے۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ نہیں کہ جب مرضی دے دو، طلاق حالت حیض میں بھی نہیں دینی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، طلاق تو ہو گئی تھی لیکن دینی نہیں چاہیے۔ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے نا، تو کسی نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو امیر بنا دیں، مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں۔ کہا عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دو جس کو طلاق دینا نہیں آتی؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ کر رد کر دیا۔ انہوں نے حالت حیض میں طلاق دی تھی، حالت حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی دے گا تو ہو جائے گی۔ اسی طرح 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے، کوئی دے گا تو 1 ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنن نسائی کی روایت ہے، ایک شخص نے 3 طلاقیں جب ایک ساتھ دیں تو آپ ناراض ہوئے، کہا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ کو اتنا غصہ آیا کہ صحابہ نے اس کو دیکھا تو کہا کہ اس کو قتل کر دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کی اجازت نہیں دی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا غلط ہے، ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا غلط ہے۔ طلاق کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت میں حالت طہر میں جس میں جسمانی تعلق قائم نہ کیا گیا ہو اس وقت 1 طلاق دی جائے، بس۔ اب 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، تیسرے مہینے میں بھی عقل آ جاتی ہے نا، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اب کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، لڑائی ہوئی، بات طلاق تک پہنچ گئی، اب تو عورت بھی پریشان، مرد بھی پریشان۔ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، ایسا نہیں یہ بندھن جو 20-25 سالوں پر مشتمل ایک عرصہ دراز پر محیط تھا، آپ اس چھوٹی سی غلطی سے اس کو ایسے ہی توڑ دیا جائے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ 1 طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیں۔ اب ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا غلط ہے، بات کو سمجھیے گا، لیکن اگر کوئی دے دے
تو وہ ایک ہی ہوگی۔ اب اگر لوگ اس کو عادت بنا رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں عادت ہے، لوگ دیتے ہی 3 ایک ساتھ ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک دینی ہی نہیں چاہیے، حالانکہ ان کے اپنے علماء کے نزدیک بھی یہ طریقہ غلط ہے، ان کی اپنی فقہ میں بھی یہ طریقہ غلط ہے کہ 3 ایک ساتھ دینا۔ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، وہ کہتے ہیں 3 ہو، یہ فرق ہے، لیکن وہ بھی 3 کو ایک ساتھ دینے کو غلط کرتے ہیں۔ اب ہوتی تو ایک ہی ہے، 3 ایک ساتھ دینے سے بھی ایک ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ کے دور میں لوگوں نے 3 ایک ساتھ دینے کو معمول بنا لی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو ناپسند کیا تھا، کہا تھا کہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر کسی نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی تو میں 3 جاری کر دوں گا۔ انہوں نے دھمکی دی تھی، بطور حکمران ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ اب اگر کسی نے 3 دی تو میں 3 جاری کر دوں گا۔ جیسے ہم حکمران کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، تو اس آرڈر کے جاری کرنے کے بعد کسی نے 3 ایک ساتھ دی ہی نہیں، لوگ ڈر گئے، کسی نے 3 ایک ساتھ دی ہی نہیں۔ پہلی بات ثابت نہیں ہے، میرے علم میں کم سے کم کوئی ایسی بات ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل پا رہی ابھی تک۔ دوسری بات ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کہتے ہیں، واسط الافہام کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ کاش میں یہ آرڈر جاری نہ کرتا، کاش میں یہ آرڈر جاری نہ کرتا۔ انہیں اس پر دکھ اور افسوس ہوا تھا، جیسے انہوں نے کہا تھا نا کوئی شخص حج تمتع نہ کرے، حج تمتع نہ کرے یعنی حج اور عمرہ ایک ساتھ نہ کرے۔ کچھ آرڈر ایسے جاری ہو جاتے ہیں قرآن سے۔ اچھا اگر وہ نادم نہ ہوتے، انہیں اپنے اس آرڈر پر افسوس نہ ہوتا، تب ہم کیا کرتے؟ ایک طرف رسول اللہ کی بات تھی، دوسری طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات تھی۔ اللہ کا امر کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سورہ نساء نمبر 65 ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو، اگر تم رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانو گے تو تم مومن نہیں ہو، تمہارے رب کی قسم تم مومن نہیں ہو۔ خلاصہ یہ اس گفتگو کا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی ہیں، اگر کوئی دے دیتا ہے تو ایک ہوتی ہے، دینی نہیں چاہیے۔ اچھا اس سوال کو دوسرے پیرائے میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک ساتھ اپنی بیوی کو 5 بار طلاق کہہ دے، 5 بار یہ کہہ دے کہ طلاق 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 طلاق، 5 بار یہ لفظ کہہ دے تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 ہوں گی، باقی جو کہاں گئی؟ اس نے تو کہا 5 بار ہے، 5 کیوں نہیں ہوئی؟ 5 کیوں نہیں ہوئی؟ 3 کیوں ہوئی؟ کہا ہوتی 3 ہے، اس سے زیادہ تو طلاقیں ہے ہی نہیں، تو ایک مجلس میں ایک ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہوتی نہیں۔ جب وہ 2 ضائع ہو سکتی ہیں تو یہ 2 کیوں نہیں ضائع ہو سکتی؟ پھر کسی بات کو تکرار سے کہنا، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ بات زیادہ بار ہے، بلکہ بات کی اہمیت کے لیے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طہر میں طلاق ہوتی ہے، یہ بات مسند احمد میں ہے، ایک طہر یعنی 1 مہینے میں ایک ہی طلاق ہوگی۔ جب عورت مخصوص ایام سے فارغ ہوتی ہے تو اسے اگر طلاق دی جائے، اب چاہے کوئی روز طلاق دے، اگر ایک طہر ہے تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی، روزانہ کی طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق ایک ٹائم ہے، پیریڈ ہے، یہ تھوڑی جب مرضی اٹھا کر دیتی ہے۔ اسی طرح میں بتا رہا تھا یہ بات کہ اگر نکاح کے موقع پر دلہا سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، 3 بار پوچھا جاتا ہے، حالانکہ 3 بار پوچھنا بھی ضروری نہیں، 1 بار میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، 1 بار بھی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، کوئی اہم بات ہوتی تو اسے بار بار دہراتے، 3 بار دہراتے۔ اگر اس نیت سے کوئی شخص 3 بار پوچھ لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن 3 بار پوچھنے سے کتنے نکاح ہوتے ہیں؟ 3 یا 1؟ جب 3 بار قبول کرنے سے 3 نکاح نہیں ہوئے تو ایک ساتھ 3 بار طلاق کہنے سے 3 طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟
اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. اسلام کا مزاج سلامتی والا ہے. اب بات سمجھ میں آئی گی کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اگر آپ 3 ایک ساتھ مان لیں تو اس آیت کو کیسے مانیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فَإِمْسَاكُمْ، پھر روک رکھنا ہے. ایک بار دی پھر رجوع کر لیا، پھر دوسری بار دی پھر رجوع کر لیا، روک لیا. کس کو؟ بیوی بنا کر. کیسے روکنا ہے؟ مار دھاڑ کر، زبردستی، غصے کے ساتھ نہیں. بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ، دستور کے مطابق، اللہ کی حدوں کے ساتھ. زبردستی نہیں، زیادتی کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ نہیں. معروف کہتے ہیں نیکی کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر آپ بیوی بنا کر رکھتے ہیں تو بھی معروف معروف کے ساتھ بیوی بنا کر رکھو. اب اللہ کس کا ساتھ دے گا؟ عورت کو کتنا حق دے رہا ہے، کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی خاطر کمپرومائز کیا، اتنا ٹائم ہو گیا تھا، خاندانوں کی وجہ سے کمپرومائز. وجہ کوئی بھی ہو، آپ نے بیوی بنا کر رکھا، بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ رکھو، بھلائی کے ساتھ رکھو، زیادتی کے ساتھ نہیں رکھنا. اَوْ تَسْرِيحٌ، اور اگر تم فیصلہ کر چکے ہو کہ نہیں میں نے بیوی رکھنا ہی نہیں ہے، تم چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہو، اور اگر چھوڑنا ہے تو بھی احسان کر چھوڑنا. طلاق دیتے ہوئے کیا کرنا؟ احسان کرنا. ہے کہیں عمل قرآن کا اس آیت پر؟ پوری دنیا میں کہیں پاکستان میں خاص طور پہ نظر آتا ہے کہ جس عورت کو طلاق دی جائے اس کے ساتھ احسان کیا جائے؟ اس کو تو طلاق دے کر جھٹ گھر سے نکال دیا جاتا ہے. کوئی جائیداد، پراپرٹی، تحفے، گفٹ وغیرہ جو دیے ہوتے ہیں سب چھین لیے جاتے ہیں، اور ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کی جاتی ہے. قرآن تو نہیں کہتا ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کے ساتھ، معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ روکنا ہے یا احسان کر چھوڑنا ہے. وَلَا يَحِلُّ، اور نہیں حلال، لَكُمْ تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، یہ کہ تم لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، تم لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا، شَيْئًا، کچھ بھی جو تم ان کو دے چکے ہو شوہر کی حیثیت سے. مہر بھی دے چکے ہو، کوئی گفٹ دے چکے ہو، کوئی مکان، دکان، پراپرٹی بیوی کے نام کر چکے ہو، کوئی گولڈ دے چکے ہو. اب طلاق دیے تو کہا جاتا ہے لاؤ وہ سارا سامان واپس کرو. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ کچھ ذرہ بھی واپس لو. ہے عمل اس پر؟ کہاں ہم کھڑے ہیں اور قرآن کیا کہتا کہ جائز ہی نہیں کہ آپ کوئی چیز واپس لو. إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ وہ دونوں اس بات سے ڈریں، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ حدود اللہ کو، اللہ کی حدوں کو. اگر وہ دونوں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تب طلاق دیں. جب تک اللہ کی حدوں کا خیال رکھا جا رہا ہے انہیں چاہیے کہ گھر بسائیں. یہ نکاح اور طلاق اللہ کی حدیں ہماری مرضیاں نہیں ہیں. ہم نے تو مرضی والے سسٹم بنا رکھے ہیں نا. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اے مومن اگر تم خوف کھاؤ اس بات سے، اللہ یقیمہ کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر. اگر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رہ پائیں گی پھر کوئی گناہ نہیں، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. جیسا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میں ان کی ناشکری کر اللہ کی مجرم بن جاؤں، میں کفر کروں، لیکن میرا ان کے ساتھ بن نہیں پا رہا. بسا اوقات شوہر بہت اچھا ہوتا ہے یا بیوی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، وہ سب جگہ پر ہوتی ہے. بھائی 90% خیالات نہیں ملتے، 10% تو ملتے ہیں. 10% نہیں ملتے، 5% تو ملتے ہیں.
ایک ہے کہ بالکل بھی نہیں، 1% بھی کوئی ذہنی مانگی نہیں، بالکل تضاد ہے۔ اب دونوں ڈر رہے کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، شوہر بیوی کی بیوی جو شوہر کی اطاعت نہیں کر پائے گی، اور شوہر کی اطاعت نہ کرنا یہ کفرانی نعمت ہے، جہنم میں ڈالنے کا سبب ہے۔ خنسا رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نبی علیہ السلام نے پھر انہیں اجازت دی، علیہ کی۔ اسی طرح زینب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو زید بن حارثہ کی بیوی تھی، انہوں نے بھی، زینب بنت جہش، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی کہ زید بن حارثہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن نہیں بن پا رہی تھی تو طلاق کی اجازت اور رخصت ہے دین کے اندر، لیکن یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کو خراب کیا جائے، بگاڑ دیا جائے۔ اگر دونوں کو ڈر ہے اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما، کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فی مفتدت، اس مال میں جو وہ عورت خلا کے فدیے میں دے، یہی وہ مال۔ ہاں اب اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے، ایک مرد چھوڑنا چاہتا ہے، اس نے جو کچھ دیا ہے واپس نہیں لے سکتا۔ اب ایک ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب مرد کہتا کہ ٹھیک ہے میں طلاق دیتا ہوں، جو کچھ میں نے تمہیں دیا مجھے واپس کر، میرا مہر بھی واپس کر۔ عورت کو واپس کرنا پڑے گا، مہر تک دینا پڑے گا، جو مہر لیا ہے خلا کی صورت میں، مہر بھی واپس کرے گی، اور جو کچھ اس نے دیا ہے وہ مطالبہ کرے کہ مجھے دو، پھر سے واپس کرنا پڑے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تعتدوها، سونا تم تجاوز کرو، آگے نہ بڑھو ان سے۔ ومن یتعدی، اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ سارے معاملات نکاح کے اور طلاق کے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں ہم نے طلاق کی عدت پڑھی 3 ماہ ہے، 3 حیض۔ خلا کی عدت سنن نسائی کی روایت ہے 1 مہینہ، 1 حیض ہے، اور انشاءاللہ اگلی آیات میں بیوہ کی عدت بھی آئے گی، 4 مہینے 10 دن ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت حاملہ ہو پھر عدت وضع حمل ہے، پھر نہ یہ 4 مہینے 10 دن اور وہ نہ 3 مہینے، پھر وضع حمل ہے۔ عدت اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ سب باتوں کی وضاحت ہوگی۔ کوئی بات کا سوال ذہن میں ہے تو پوچھیں۔ کیا کوئی عورت حاملہ تو اس کو طلاق ہو سکتی ہے؟ اس کو طلاق ہو جاتی ہے، حاملہ کو طلاق ہو جائے گی، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ مرد اگر عورت کو ایک بار طلاق دے چکا ہے اور اس کے بعد 3-4 مہینے بعد رجوع نہیں کرتا تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ انشاءاللہ کل یہی آئے گا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے سوال پر کہ اگر طلاق دے دی اور 3 مہینے گزر گئے اور اس نے رجوع نہیں کیا، پھر ایک طلاق واقع ہو جائے گی، پھر دوبارہ دونوں کا نکاح ہوگا نئے سرے سے۔ کل یہ آیت آئے گی انشاءاللہ، موکل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن کا نکاح کیا تھا، اس شوہر نے ان سے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد عدت بھی گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اس مرد نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے کہا میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا اس شخص کے ساتھ اپنی بہن کی شادی، پہلے میں نے شادی کی تھی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا، میں نے اس کو عزت دی، اس نے میری بہن کو چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ نے جو آیت نازل کی تھی کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر موقع بھی کے ساتھ نے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ نے قرآن اتارا تو فوراً راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کا کردار بھی ایسا تھا، اللہ کی بات کے آگے اپنی انا کو نہیں رکھتے تھے، اپنی ضد کو نہیں رکھتے تھے۔ پہلی طلاق کے بعد اور عدت کے دوران عورت شوہر کے گھر میں رہتی، ہمارے ہاں طلاق دی جاتی تو ساتھ ہی بھائی کو باپ کو فون کر کے کہا جاتا اپنی بچی کو لے لو مجھے طلاق دے، یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔
جب 3 طلاقیں ایک ہیں تو پھر نکاح بھی بعد میں ہو سکتے ہیں 4-5 مہینے. ہاں جب 3 طلاقیں ایک ہی ہیں، جب 3 مہینے گزر گئے تو عدت پوری ہو گئی. اب دونوں علیحدہ ہو گئے، عورت اب کہیں بھی نکاح کر سکتی، اس کا نکاح ختم ہو گیا. عدت ختم ہوتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا. اب چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے، چاہے تو پہلے شوہر سے کر لے. ہمارے یہاں تو ایک ہی ہوتی ہے، مطلب پھر سے نکاح کرا جا سکتا ہے. ہاں بالکل کرا جا سکتا ہے. ہوا یہی تو واقعہ بتا رہے موکل بن یسار کی بہن کا، وہ نکاح ہوا. انشاءاللہ کل پڑھیں گے، قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے. تو آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.